جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سردار فاروق احمد خان لغاری صاحب سے سابق صدر پاکستان رہ چکے ہیں اور پچھلی باتوں کا ماضی کا ذکر کر رہے ہیں. بی بی کی جب گورنمنٹ آپ ختم کرتے ہیں، کرپشن کے آپ چارجز ان پہ لگاتے ہیں، سرے میل کا اس میں کیس ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں $60 ملین جس پہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو واپس لایا جائے، کچھ کک بیکس ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بی بی آگاہ تھی، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ان کو پتا تھا. دیکھیں جی، لوگوں کو تاریخ کا پوری طرح شاید علم نہیں ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. میں نے جو ان کو ڈیزالو کیا تھا اسمبلی کو اور ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تھا، اس کی 4 یا 5 وجوہات ڈسولوشن آرڈر میں موجود تھیں. لیکن ایک وجہ جو پرائمری وجہ تھی وہ میں ڈسولوشن آرڈر میں ڈال ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس سے پاکستان کی بقا کا مسئلہ تھا. وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی اتنی تباہ کر دی تھی انہوں نے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $350 ملین پر پہنچ گئے تھے اور روزانہ $45 ملین پاکستان سے اڑ رہے تھے. تو 10 دن اگر اور جاتے، 9 دن، تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. اور یہ لوگ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور باقی جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو دکھا رہے تھے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $650 ملین ہیں. یہ بذات خود ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے انٹرنیشنل فائنینس میں کہ اگر اس کا پتہ چل جائے تو تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن جنہوں نے آپ کو جتنے بھی لون دیے ہیں ان کی آئین کے مطابق سب یکدم وہ ودرا کر لیتے ہیں. تو پاکستان انسٹنٹ ڈیفالٹ میں جا سکتا تھا. اس میں کون کون شریک تھا دیوالیہ کرنے میں؟ نہیں، یہ تو اکانومی کی بری ہینڈلنگ تھی نا. تو آپ کہہ رہے ہیں نا $45 ملین ملک سے باہر شفٹ ہو رہی تھی. وہ تو ایک انوائرمنٹ تھی جس میں فری فارن ایکسچینج کی فری موومنٹ تھی. تو لوگ لے جا رہے تھے کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حالت یہاں کی خراب ہے. تو یہ اگر میں مینشن بھی کر لیتا ڈسولوشن آرڈر میں تو وہ ہمارے بینکس کے اوپر ایک جس کو کہتے ہیں رن آن دا بینکس ہو جاتا اور ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے. یہ پرائمری ریزن تھا. لیکن اس کے علاوہ کرپشن بھی تھا اور ایک کیس نہیں تھا، کرپشن کے بہت سارے کیسز تھے جس کا ہم نے ذکر کیا اور سپریم کورٹ نے ان کو اپ ہولڈ کیا. اس کے علاوہ کسٹوڈیل کلنگز تھیں جو بڑے پیمانے پر کراچی میں ہو رہی تھیں اور وہ ہمارے آئین کے برخلاف ہے. اور میں نے ان کو متعدد میٹنگز میں جس میں بہت سے لوگ شریک تھے، جو محترمہ نے میٹنگز پریزیڈنسی میں بلوائیں، کہا کہ آپ پریزائڈ کریں اور میں آتی ہوں. اور اس میں جب ہم نے ڈسکس کیا تو میں نے 3 دفعہ یہ پوائنٹ ریز کیا 3 میٹنگز میں کہ کسٹوڈیل کلنگز جو ہیں یہ تو بالکل غیر آئینی ہے اور نہ صرف غیر آئینی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ چاہے کرمنلز ہوں ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں اور کورٹس کے ذریعے آپ ان کو سزائے موت دیں، پھانسی دیں، جو بھی دیں، لیکن کسٹڈی میں کلنگز نہ کریں کیونکہ اس سے انہی لوگوں کو جو کرمنلز ہیں انہی لوگوں کو پھر سمپتھی پیدا ہو جائے گی اور یہی کچھ ہوا. اسی طرح اور بھی اس میں تھے کہ جو سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جوڈیشری کو اپنے پیروں تلے رکھیں. یہ وہی سوچ تھی جو نواز شریف نے بعد میں اپنائی. اور میں نے نواز شریف کو بھی کہا جب میں 1 سال اس کے ساتھ کام کیا، مگر اس وقت میرے 58(2)B کے پاورز بھی نہیں تھے، لیکن اس کو بھی میں نے وارن کیا. میں نے کہا نواز شریف تم وہی کچھ کر رہے ہو جو محترمہ نے کیا اور تم نہیں سمجھتے کہ یہ کورٹس کے خلاف جنگ جو ہے یہ کتنی ملک کے لیے خطرناک ہے. وہ تو ایک قدم آگے بڑھ گیا. اس نے تو سپریم کورٹ کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا، اس کے چیف منسٹر نے، اور انہوں نے پلان پریپئر کیا. لیکن اس میں یہ کہا جا رہا تھا نا کہ جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آتی ہے آپ سے ساری پاورز لے لی جاتی ہیں، 8th امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے، آپ سے جب پاورز لے لی جاتی ہیں تو آپ سجاد علی شاہ کے ساتھ مل کے اس طرح کی ایک سازش کرنے جاتے ہیں. جب ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو چلتا کرتے ہیں. ان کو یہ اندازہ انہوں نے بعد میں یہ بہانے بنائے. دیکھیے وہ تو میری منت کر رہے تھے،
ان کے میاں نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی رشتہ دار کون لوگ تھے؟ میں نام نہیں بتانا چاہتا. سردار صاحب نام تو لینا آپ. نہیں کیوں اب میں ہر ایک کا نام لوں؟ میں کیوں نام لوں؟ آپ بتا تو سکتے ہیں کون کون لوگ تھے تاکہ لوگ اگر دیکھ رہے تاریخ کی. ہاں تو پھر شہباز تھا اور نثار تھا اور یہ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب یعنی ان کے والد صاحب جو ہے ان کے والد میاں شریف صاحب کی بات کریں، وہ آپ کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر دیں گے کہ آپ 5 سال مزید صدر رہیں. مجھ سے چاہتے کیا تھے وہ؟ کہ میں حق کی بات نہ کروں، کہ میں سجاد علی شاہ کو ڈسمس کر دوں. کس لیے؟ میں سجاد علی شاہ کو جانتا بھی نہیں تھا، وہ تو محترمہ کا دیا ہوا تحفہ تھا، مگر وہ ایک سیدھا آدمی تھا. انہوں نے پھر کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا، پھر انہوں نے اس کے خلاف سازشیں کی. میں کیا سازش کر سکتا تھا؟ میرے پاس تو کوئی پولیٹیکل پاور بھی نہیں تھی. میں آپ کے توسط سے، آپ کے ٹی وی کے توسط سے قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ملک کی بہتری کے لیے اور آئندہ کے لیے، کہ جس کا اللیجیٹمیٹ حرام کا بنایا ہوا پیسہ ملک کے اندر ہے یا ملک سے باہر ہے، وہ اس کو واپس کرنا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو اب سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں، یہ بات میں تو آج سے 15 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں. لیکن ٹھیک ہے آپ یہ بات کرتے ہیں، احتساب صاحب نے نعرہ بھی لگایا، کرپشن کے چارجز پہ آپ نے گورنمنٹ کو بھی ختم کی. بالکل دیکھیے جو کیسز بنے ایس جی ایس کو ٹیکنا کے، وہ ہم نے بنائے تھے. اور یہی سلمان فاروقی جو آج ان کا پرنسپل سیکریٹری ہے، جب ہم نے اس کو پکڑا اور اس کو میں نے اس کی گردن مروڑنے کی وہ کی دھمکی دی، تو اس نے سب کچھ اگل دیا اور ہمارے اس وقت کے انٹرم منسٹر آف کامرس کو سب کچھ بتا دیا. اور اس کے علاوہ اور کون سے کیسز تھے جو آپ نے بنوائے؟ اور بہت سارے کیسز تھے ان کے خلاف. سوئس کیسز؟ جی نہیں، مطلب ہے کہ انویسٹیگیشنز تھی نا، ہم نے فائنلائز تو نہیں کیے تھے، کیونکہ 3 مہینے کے اندر انٹرم گورنمنٹ آپ فائنلائز نہیں کر سکتے. یہ منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں اور جو یہ کنسلٹنٹس، انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کنسلٹنٹ سے مل کر یہ کرتے ہیں. شیل کمپنیز ہوتی ہیں، پھر شیل کمپنیز انڈر شیل کمپنیز انڈر شیل کمپنیز ہوتی ہیں. کوئی 18 20 شیل کمپنیز ہیں، پھر اس کے اندر کتنے مختلف اکاؤنٹس ہیں. کوئی بہاماز میں ہیں، کوئی ورجن آئلینڈز میں ہیں، کوئی برٹش چینل آئلینڈز میں ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں ہے. پھر انہوں نے جو پراپرٹیز لی ہیں فلوریڈا سے لے کے اور بلغاریہ سے لے کے اور اسپین اور کہاں تک، صرف انہوں نے نہیں لیے، اور بھی جو ہمارے بڑے حکمران ہیں انہوں نے بھی یہی کچھ کیا ہے. تو یہ سارے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے اور عوام کو پتہ نہ لگ جائے. ابھی بھی اب ہم دیکھیں کہ فری جوڈیشری سے یہ خوف زدہ ہے. بالکل ابھی فری جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. اور یہ میں کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ابھی جو ڈیسیژن آیا اس سے ہم بات کرتے ہیں. ڈیسیژن سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے. ہم تو آئین آف پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں. 1973 کا کانسٹیٹیوشن وہی آئین ہے نا جی. اچھا اس میں اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل چینجز ہوئے ہیں جو ناجائز ہیں، وہ پھر اس کو امینڈمنٹ کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے؟ وہ تو 2 میجر پارٹیز کے درمیان اور باقی کچھ پارٹیز کو ایسے بلا کر، تو اب اس پہ کر رہے ہیں، اب ایک کمیٹی، آئینی کمیٹی تو بن گئی، اس میں ریویو کر رہے ہیں پورے کے پورے آئین کو دیکھا جا رہا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تم نے کھایا وہ تم ہضم کرو، جو ہم نے کھایا ہم ہضم کرتے ہیں. آئندہ ان چیزوں کو نہ چھیڑو اور آئندہ ایسا نظام بناؤ کہ ہم میں سے کوئی پکڑا نہ جائے.